آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ رب العزت تمہاری صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ رب العزت تمہارے صورت اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جو اور حدیث میں وارد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخلاص۔ ترغیب میں مختلف روایات میں یہ مضمون ذکر کیا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں حاکم بنا کر بھیجا تو انہوں نے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیتیں فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں اخلاص اہتمام رکھنا کہ اخلاص کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت عمل میں سے صرف اس عمل کو قبول فرماتے ہیں جو خالص ان کے لیے کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں سب شرکا میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہوں، یعنی دنیا کی شرکا شرک کے محتاج اور شرکت پر راضی ہوتے ہیں، اور میں خلق الاعلیٰ ہوں، بے پرواہ ہوں، عبادت میں غیر کی شرکت سے بیزار ہوں۔ جو شخص کوئی عمل ایسا کرے جس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شریک کر لے، میں اس کے شریک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس سے بری ہو جاتا ہوں۔ دوسری حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک منادی بآواز بلند کہے گا کہ جس شخص نے کسی عمل میں دوسرے کو شریک کیا ہو، اس کا ثواب اور بدلہ اسی سے مانگے۔ اللہ رب العزت سب شریکوں میں شرکت سے بہت زیادہ بے نیاز ہے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے، جو شخص ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور جو شخص ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ جو شخص ریاکاری سے صدقہ دیتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ مشرک ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جن کے دکھلانے کے لیے یہ عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کے شریک بنا لیتا ہے۔ اس لیے اس حالت میں یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں رہتے ہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں جن کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اور جو کچھ پڑھا سن اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس میرے بھائیو، میری اور آپ کی قیامت تک سارے انسان کی کامیابی اللہ نے دین کے ساتھ جوڑی ہے۔ دین ہمارے زندگی میں کس طرح ہے، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے۔ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اور یہ واضح بات ہے کہ ہر دور میں ماننے والے کامیاب ہوئے اور نہ ماننے والے ناکام۔ رب چاہی والے کامیاب، من چاہی والے ناکام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس نے اپنے قوم کو بلایا اللہ کی طرف، تو ماننے والے کامیاب، من چاہی والے ناکام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، قوم کو بلایا اللہ کی طرف، جو ماننے والے تھے اللہ نے اس کو بچایا، جو من چاہی والے تھے اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تقریباً جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دن کو بلایا، رات کو بلایا، اعلان بلایا، چھپ کے بلایا، مشورے سے بلایا، اس نے نہیں مانی۔ جو 80-82 تھے ماننے والے، اللہ نے اس کو بچایا، بتایا کہ اللہ کو ضرورت نہیں، یا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا سب جتنے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم سب سے طاقتور قوم تھے، 60 ہاتھ لمبے، 10 ہاتھ اس کا سینہ چوڑا۔ ایسے طاقتور قوم تھے کہ درخت پر ہاتھ ڈالتے تو گولی کی طرح نکال دیتے۔ ایسے طاقتور جو چٹان کے اوپر پیر رکھ دے تو ایسا مسل کر دیتے، ایسی طاقت اللہ نے اس کو دی تھی۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے دن رات اس کو سمجھایا، اس نے نہیں مانا، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا، 7 رات 8 دن اس پر ایسی تند ہوا چلائی کہ زمین کے ساتھ پٹخ کر مارا، کسی کا دڑ ادھر، کسی کا سر ادھر، کسی کا پاؤں ادھر، کہ اللہ نے ایسا کر دے کہ عبرت کے نشان بنایا۔ قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے۔ مجھے ضرورت نہیں ہے، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، دین زندگی میں نہیں ہے، ناکام جا رہے ہیں۔ وہ کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر کے جانا۔ ساری جہان انسان کے لیے، انسان اللہ کے لیے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اس نے بھی من چاہی گزاری، اللہ نے ناکام کی۔ جس نے رب چاہی گزاری، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، تو جس نے مان اللہ نے اس سے بچایا، جس نے من چاہی گزاری اللہ نے ناکام کر دی۔ قوم سبا والے کو دیکھو، جس نے وقت نبی علیہ السلام کی بات مانی اللہ نے بچایا، جس نے نہ مانا اللہ نے ناکام کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔
خود بھی دین پر چلنا ہے، دوسروں کو بھی لانا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ صحابہ کرام کی قبریں دنیا کی کس کس کونے پہ بنے، چین میں بنے، افغانستان میں بنے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے نہیں گیا، اللہ کے دین کے لیے۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحر اقنوس کے سمندر میں جب پہنچ گئے تو بے اختیار سمندر کو جو ہے گھوڑے کو بے اختیار سمندر میں ڈال دیا، اوپر آگوں نے جو سمندر کے موجے نے گھوڑے کو روک دیا، آگے نہیں چل سکا۔ تو پھر یوں تلوار نکلی کہ یا اللہ تو گواہ رہو، میں نے دنیا کی آخری کنارے تک آپ کے پیغام لا الہ الا اللہ کی پہنچانے کی نیت کی تھی، پر بیچ میں سمندر آ گیا، اس بات پر آپ اللہ کو گواہ بنایا، واپس گھوڑے کو جو موڑ دیا۔ یہ ان کے جذبے تھے۔ صحابہ کرام کی بیویاں اسی دین کے خاطر بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے۔ صحابہ کی کرام رضی اللہ جو ان کے سپے گر گئی بھوک کی وجہ سے، صحابہ کرام جو ہے بیویاں بیوہ ہو گئے، صحابہ کرام جو لاشیں تڑپی اسی دین کے خاطر، مالوں سے گزر گئے، جانوں سے گزر گئے۔ صحابہ کرام کی کتنی قربانی ہے، یہ دین ایسا نہیں کھل جائے۔ وہی ہم سب کو یقین عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے حضور کا کام اس کا کام ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی کرے یا نہ کرے، دنیا کے ہر انسان تک کلمہ پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔